پیش کر دوں گا اس کی گواہی. وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹرن فلسفی بس کوئی ایک شے ہے. بے شمار مکاتب فکر پیدا ہوئے، ان کے بہت سے نام ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اصل میں ان تمام کے اندر سوائے ایک مکتبہ فکر جو ہے فلسفے کا، وہ اس سے مستثنا ہوگا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. باقی سب کے سب جو ہے ان میں ایک چیز کامن فیکٹر کی حیثیت سے، ایک مشترک عامل کی حیثیت سے موجود ہے. تو گویا کہ وہ اس کا خلاصہ ہے، وہ اس کا حاصل ہے. چاہے وہ شخص کہتا ہو میں لاجیکل پازیٹیوسٹ ہوں، کوئی کہے کہ میں امپیریسسٹ ہوں، کوئی اپنے لیے اور لفظ استعمال کرے، لیکن یہ صرف ایک تعبیر کے فرق ہیں. حقیقت میں نقطہ نگاہ کے اعتبار سے میں کوئی فرق نہیں. اور اس کو اینالائز میں نے کیا ہے کہ اس میں توجہ کا ارتکاز جو ہے ان ٹھوس مادی چیزوں کی طرف ہے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکتے ہوں. ماورائی تصورات ان کو اس میں خارجت بحث کر دیا گیا. اگرچہ پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ تو یہ ہے کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے خدا ہے یا نہیں ہے. خالص سائنسی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. ہم تو اس لیے کہ ہمارے دائرے سے باہر ہے یہ بات. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو مقدمہ ہے فلاں قانون یا کانسٹیٹیوشن کی فلاں دفعہ کے روح سے آپ اس کے سننے کے مجاز ہی نہیں، یہ آپ کی جیورسڈکشن میں آتا ہی نہیں. تو یہ چیزیں ان کی جیورسڈکشن سے باہر ہیں. کوئی روح کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے، بھائی ہوگی. ہم نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، لیکن روح ہمارے کہیں تجربے میں آئی نہیں. ناپ میں، تول میں، میئرمنٹ میں، آبزرویشن میں کہیں آئی نہیں، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. اسی طرح مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، ہوگی کیا پتا. لیکن یہ کہ بہرحال کسی نے آ کر موت کے بعد ہمیں کچھ بتایا نہیں، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پروو کر سکیں بیانڈ ڈیتھ. موت کے اس دروازے کے پار کیا ہے کچھ پتا نہیں. لہذا ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس سے بحث نہیں. البتہ یہ حیات تو ہے نا، یہ زندگی تو ہے. اب اس کی بہتری، اس کے لیے جو بھی ہم کر سکیں، ویلفیئر ہے، لوگوں کی بھلائی ہے، اس کے اندر جتنی بھی ویلیوز اچھی ہیں ان کو بالفعل جو ہے بروئے کار لانے کی جدوجہد کر سکتے ہیں نا. تو یہ جو ہے پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ جو ہے، خالص سائنسی جو موقف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہ خدا کا انکار نہ اقرار، نہ روح کا انکار نہ اقرار، نہ حیات بعد الممات کا اقرار نہ انکار. لیکن جب یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پھر ذرا ان کو تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک دوسرے سے مقابلے کی چیزیں ہیں. ارتکاز جو ہے وہ اب اس پر ہے. جس کی کہ انہوں نے مثالیں دی ہیں. دی فلاسفی آف ایز اف، جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل وہنگر ہے. فینومینلزم، جس کا حامی ہسرل ہے. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل مارکس ہے. نیچرلزم، جس کا حامی سنتایانا ہے. ایگنوسٹسزم اینڈ اسکیپٹسزم، یہ ہے وہ جے ایس مل، جان سٹوارٹ مل، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. ایگنوسٹسزم اینڈ اسکیپٹسزم اس کا فلسفہ ہے. ایمرجنٹ ایوولوشن، لائڈ مارگن. ایتھیزم، مورس کوہن. ہیومنزم، شلر.
realism, Moore, pragmatism, Davy, logical empiricism, Carnap, existentialism, Jean-Paul Sartre, Freudism, Freud, behaviorism, Adler, communism, Lenin, socialism, Lasky, logical atomism, Russell, physical realism, Sellers. اب یہ کتنے ہو گئے، اس پر ایڈ کر لیجئے لاجیکل پازیٹیوزم۔ ان تمام مدارس فکر میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو شے حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو اس کے وجود پر یقین کرنا سراسر حماقت ہے۔ چونکہ خدا، روح اور حیات بعد الموت تینوں غیر محسوس ہیں، اس لیے ان کی ہستی پر یقین خلاف عقل ہے، بلکہ یہ تینوں الفاظ مہمل ہیں کیونکہ ان کے مصادیق مصداق کی جمع ہے، ان کے مصادیق خارج میں کہیں موجود